السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے۔ اس سے پہلے میں نے ایک سبق ڈالا تھا آپ لوگوں کے لیے، اس میں نے نماز کی آپ کو نیت سکھائی تھی۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ نماز کا طریقہ سکھائیں گے، پھر نماز کی صورتیں، پھر التحیات، پھر آپ کو سب کچھ انشاءاللہ سکھا دیں گے۔ اگر آپ مقتدی کی حیثیت سے ہو تو پیچھے کہیں اس امام کے، یعنی مقتدی اس کو کہتے ہیں جو مسجد میں جیسے آپ جاتے ہیں، امام صاحب جو آگے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے آپ نے کہنا ہے اس امام کے کہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جائیں، پھر کہیں اللہ اکبر کہیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ پھر آپ نے پڑھنی ہے ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے یاد کرا لوں گا، پہلے آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں، پھر آپ کو آگے انشاءاللہ یاد کریں گے۔ اس کے بعد تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی پوچھ بھی لے، آپ وہ کہے تعوذ سنو مجھے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے اس کو پڑھ کے سنانا ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے کہے تسمیہ، پھر آپ نے تسمیہ یہ نہیں سمجھنا یہ کیا لفظ ہے، کون سی صورت ہے، نہیں، یہ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، آپ نے جب ثنا پڑھ لینی ہے اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو یاد کرا دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد کوئی صورت پڑھ لیں، مثلا آپ کو بڑی صورت نہیں آتی ہے، چھوٹی سی صورت، جیسے اگر کوئی صورت نہ آتی ہو تو سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص بہت چھوٹی صورت ہے، یہ سب سے زیادہ چھوٹی صورت ہے، یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی صورت ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے آپ کو مزید یاد کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع یعنی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے کمر بالکل سیدھی رکھنی ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر رکوع میں آپ نے کہنا ہے سبحان ربی العظیم، ربی العظیم۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں سبحان ربی نہیں ہوتا ہے، ربی یا ہے نا، اس کو یل عظیم پڑھیں گے۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ نے تھوڑی سی دیر ایسے صبر کرنا ہے، اس کے بعد کہنا ہے ربنا لک الحمد کہیں، اور پھر کہیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، سجدے میں جب آپ جائیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، ربی یا ہے نا، اس کو پڑھنا ہے، واضح کرنا ہے ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائیں اور دوسری رکعت پڑھنا شروع کریں، اور اس رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ پہلے پیارے بچوں، آپ نے پچھلی جو پہلی رکعت تھی اس میں آپ نے ثنا پڑھی تھی، یعنی سبحانک اللہم پڑھنی تھی۔ اس میں آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور کوئی سی سورت یا سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اس میں بھی اگر آپ کو کوئی سورت آتی ہے تو آپ کو سورت پڑھ لیں، اگر آپ کو کوئی سورت نہیں آتی ہے تو آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور پہلی رکعت کی طرح رکوع کریں، رکوع و سجود کریں۔ دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہونے کی بجائے 2 زانوں ہو کر بیٹھ جائیں اور تشہد پیدا کریں، یعنی التحیات کی شکل میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ التحیات کی شکل میں جب آپ بیٹھ جائیں گے تو تشہد پڑھنا ہے، یعنی
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु, ये फिर आप पढ़ेंगे, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे याद करा दूंगा, आप पहले ये याद कर लें। इसके बाद इसी हालत में बैठे बिठाए दरूद शरीफ और जो दुआ जो आइंदा सिफ़ात पर दर्ज है पढ़ें। दुआ के इख्तिताम पर पहले दाहिनी तरफ मुँह फेरें, फिर बाईं तरफ मुँह फेरें। जब आपने दाईं तरफ मुँह फेरना है ना, तो आपने कहना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर आपने जब बाईं तरफ मुँह फेरना है तो कहना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नोट, 3 और 4 रकात के मुतालिक अपने उस्ताज़ा कराम से समझें। प्यारे बच्चों, जब आपको 3 या 4 रकात वाली नमाज हैं, वो आप अपने अब्बू से, अम्मी से, अगर आपके कोई उस्ताज़ा कराम हैं तो उनसे समझ लें, वो भी आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझा देंगे। मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मज़ीद आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा। वित्रों की तीसरी रकात में सूरत फातिहा पढ़नी है। जब वितर तो इशा की नमाज में होते हैं, और वितर तीसरी रकात, जो वित्रों की तीसरी वितर होते हैं हमेशा 3 रकात के, उनकी जो तीसरी रकात होती है उसमें सूरत फातिहा, फिर उसके बाद सूरत इखलास पढ़ने के बाद फिर आपने दोबारा अल्लाह अकबर कहकर हाथ कानों तक ले आना है। फिर कहकर दोनों हाथ कानों तक ले जाने हैं। फिर हाथ बांध कर दुआए कनूत पढ़नी है। दुआए कनूत इंशाल्लाह मैं वो आपको आगे याद करा दूंगा, वो भी आप परेशान ना हो। और फिर अज़ा अल्लाहु अकबर कह कर रकू करने चाहिए। उसके बाद फिर आप अल्लाह कह कर रकू में जाए। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, घुटनों के ऊपर आपने हाथ रख कर सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर दुआ कनूत अगर याद हो तो सूरत इखलास 3 बार पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ मैं आपसे इंशाल्लाह इजाज़त चाहता हूँ। आप इसको इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर हम अगला सबक इंशाल्लाह डालेंगे, आपको सना, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये सब इंशाल्लाह दुआएं, नमाज सब याद करा देंगे इंशाल्लाह आपको। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।